سیاسی تنازعات میں دعوت بھی دے اور ان کو ملوث بھی کرنے کی کوشش کرے، وہ 7 سال سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن سے ممنوع فنڈنگ کے کیسز میں کسی قسم کی گرفت سے آزاد بھی پھرے، آخر قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی سلیمانی ٹوپی ہے کہ جو عمران نیازی کو قانون سے بالا تر رکھتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تو یوں نااہل ہو جاتے ہیں، اور قاسم سوری 2.5 سال سٹے آرڈر کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے اندر وہ تمام آئینی جمہوری تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے ہر قسم کی بدترین بلڈوزنگ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں ایک سٹے آرڈر کے اوپر۔ وہ کون سی طاقت ہے جو قاسم سوری کو 2.5 سال سے زیادہ ایک سٹے آرڈر کے اوپر پاکستان کے قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کے منصب پہ فائز رکھتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کے تحت سپیکر اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی خود سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق بدترین آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایوان بالا یا ایوان پاکستان کے منتخب ایوان کے پیش نظر انہیں تو عدالت میں طلب نہیں کیا جاتا؟ لیکن ہمیں یہ پوچھنے کا ضرور حق ہے ادب کے ساتھ کہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی ایک منتخب ایوان کے کسٹوڈین ہیں، جو قاسم سوری کا لحاظ ہے، ادب ہے، بحیثیت ڈپٹی سپیکر اگرچہ وہ 2.5 سال کے سٹے آرڈر پر ہیں، اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا لحاظ اور ادارے کے ادب کے حوالے سے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی بھی اس درجے کے حقدار ہیں۔ تو آج پاکستان کے اندر جو تماشا چل رہا ہے، جو سیاسی بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران نیازی مسلسل پاکستان میں انتشار اور انارکی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ 2014 سے سازشی دھرنے شروع کیے، اس کے بعد 4 سال حکومت میں رہا، حکومت میں مسلسل پولرائزیشن اور انتشار کی سیاست کرتا رہا، اور جب سے یہ حکومت سے نکلا ہے یہ پاکستان کو پھر سیاسی انتشار میں دھکیل کر اس کا بس نہیں چل رہا، صبح شام کہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے گا، حالانکہ ہم پاکستان کو انجام سے پیچھے دھکیل رہے ہیں، واپس لا رہے ہیں، پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا رہے ہیں، لیکن صبح شام عمران نیازی اپنی منفی سیاست سے، انتشار کی سیاست سے ملک کو سری لنکا کے راستے پہ ڈالنے کے لیے نعرے لگا رہا ہے۔ آخر ممنوع فنڈنگ کسی قیمت پر آتی ہے، کسی ایجنڈے پر آتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی وہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو امریکہ کے 2016 کے انتخابات میں مبینہ طور پہ خود امریکہ کے اداروں نے کہا کہ وہاں کروڑوں ڈالر لگا کے سوشل میڈیا کے ذریعے انتخابی عمل کو ہائی جیک کیا گیا۔ آج عمران نیازی بھی کروڑوں ڈالر کی ممنوع فنڈنگ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے انتخابی عمل کو ہائی جیک کرنے اور پاکستان کے عوام کو بہکانے اور پاکستان کے عوام میں انتشار پھیلانے کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے اداروں کو نظر نہیں آتا کہ خیبر پختونخوا صوبے کے اندر 1400 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ 25,000 روپے کی تنخواہ پہ بھرتی کیے جاتے ہیں، پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے بھرتی کیے جاتے ہیں، اور وہ
सोशल मीडिया ब्रिगेड पीटीआई के लिए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अदलिया की किरदार कुशी के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाती है। ये वो चीज़ें हैं जो आज जवाब मांगती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और इत्तेहादी जमातों ने नहायत ही मुल्क के मखदूश इक्तसादी हालात की वजह से इन हालात के अंदर एक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है, और हम नहीं चाहते कि हमें भी मजबूर किया जाए कि हम वो किरदार अपनाएं कि जिससे मुल्क मजीद महाजराई की तरफ धकेला जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क की मईशत के जो सूरत हाल है, जो हमें विरसे में मिली है, जो इमरान खान साहब की कारकर्दगी है, लेट देयर बी नो डाउट कि इमरान खान, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। 1 अप्रैल को पाकिस्तान की मईशत को कंगाल करके छोड़ा गया था हमारे आने से पहले, जिसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि वजारत खजाना ने हमारी हुकूमत के आने से पहले आखिरी सेमाही के लिए डेवलपमेंट बजट की किस्त जारी करने से इनकार कर दिया था। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि तरक्याती बजट के आखिरी सेमाही की किस्त जारी ना की जाए। जीरो रिलीज फॉर द लास्ट क्वार्टर। क्यों? वजारत खजाना ने कहा कि खजाना खाली है। ये खजाना खाली कौन करके गया है? आज किस मुंह के साथ इमरान खान साहब आप इस मईशत की ज़बूं हाली का जिक्र करते हैं? आप किस मुंह के साथ अवाम के सामने महंगाई का रोना रोते हैं? इस महंगाई के जिन को बोतल से आप निकाल कर गए। आज इमरान खान साहब कहते हैं कि बरतानिया का वजीर कानून तोड़ दे तो वो मुस्ताफी हो जाता है। इमरान खान साहब किस मुंह से ये हवाला देते हैं? ये भी बताइए कि अगर बरतानिया में वजीर आजम आइन तोड़ता तो उसका क्या अंजाम होता? आपने बैसियत वजीर आजम पाकिस्तान का आइन तोड़ा था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो अपने लिए सजा भी मुकर्रर कर दीजिए। आज अखलाकियात का वो दर्स दे रहा है बंदा कि जिसने डस्का के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मुनज़्ज़म डॉक्यूमेंटेड धांधली नहीं चोरी की, प्रिजाइडिंग अफसर उठाए और पहली दफा किसी हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन चुराने की पाकिस्तान की तारीख में FIR काटी गई। वो शख्स आज हमें अखलाकियात का दर्स दे रहा है। वो शख्स आज गुलामी के खिलाफ हमें लेक्चर दे रहा है, जो पाकिस्तान की गर्दन में IMF की गुलामी का फंदा डाल कर गया। इमरान खान साहब, आपकी गैरत उस वक्त कहां सोई हुई थी? कौन से बागीचे की सैर करने गई हुई थी जब आपने IMF को मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए अपना कलम भी उनके हवाले कर दिया कि जो आपका दिल करता है लिख दें? आज हमारी हुकूमत आपके IMF से किए हुए मुआहदे का नतीजा भुगत रही है। आज हम उस मुआहदे पर अमल करके पाकिस्तान की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि IMF ने साफ कहा है कि हमें नहीं मालूम कि शौकत तरीन हफीज शेख PTI इमरान खान कौन है। ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान का है, लिहाजा इसे ऑनर करना होगा। तो हम उस मुआहदे को अगर ऑनर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आपने वो शराइत पाकिस्तान की तरफ से तस्लीम की थी। आज आप पाकिस्तान को इस मुकाम पे छोड़ के गए हैं कि IMF के उस मुआहदे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मुल्क को हम मुआशी मेल्टडाउन से बचाने के लिए उस मुआहदे पे अमल दरामद के लिए सख्त फैसले उठाएं। आप इयाशियां कर जाएं, और आज अगर हम मुल्क को
بچانے کے لیے, آپ کی ان عیاشیوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے وہ سخت فیصلے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا کر رہے ہیں, تو یہ ہماری حب الوطنی ہے. آپ ہمارا امتحان نہ لیں, ہمیں آپ کا جواب دینا آتا ہے. وہ شخص جس کی اخلاقیات کی کہانیاں چپے چپے پر ہیں, مجھے زبان اجازت نہیں دیتی, آج وہ ریاست مدینہ کا خلیفہ بن کے قوم کو بڑے بڑے نسیم حجازی کے ناول کا کردار بن کے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. عمران خان صاحب, جس بندے کی ناک کے نیچے بنی گالا سے کرپشن کے طوفان, کرپشن کے سمندر بہتے تھے, ہر مافیا آپ کا ڈونر ہے, جو آپ کو 1 کروڑ روپے ڈونیشن دے جائے وہ لوگوں کی جیبوں سے 10 ارب نکال کے لے جائے, آپ نے اس کو کھلا پرمٹ دیے رکھا 4 سال, تو آج ہمیں آپ کرپشن کا درس دے رہے ہیں. آج آپ ہمیں چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں, حالانکہ جتنے چور اور ڈاکو تھے آپ کی کابینہ میں اور آپ کی چھتری کے نیچے, آپ کی پناہ کے اندر تھے. آپ نے نیب کو بلیک میلنگ کر کے اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا. آپ نے ایک خاتون کو اپنی حراست میں رکھ کے اس کے ذریعے چیئرمین نیب کو بلیک میل کرتے رہے, اپنے کیسز ختم کرائے. آپ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. معاف کیجئے, یہ قوم اتنی بھولی نہیں ہے. پچھلے 20 سال سے جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں وہ ساری قوم کے سامنے ہے, اور آپ یہ لیکچر دے کے, یہ خطبے دے کے, یہ واز دے کے قوم کو نہیں بہکا سکتے. آپ نے 4 سال کی کارکردگی کا جواب دینا ہے. آپ کوئی نئے نویلے دلہا نہیں ہیں جو سیاست کے اندر وارد ہوئے ہیں. آپ 4 سال تک پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک تھے. آپ کو بتانا ہوگا کہ ان 4 سالوں میں کراچی سے پشاور تک کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں جو آپ کے ذہن کی اختراع ہو اور 4 سالوں میں زمین کے اوپر مکمل ہوا ہو. کروڑوں اربوں روپے کے بجٹ تھے, یہی پاکستان کا بجٹ تھا جس سے ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے, 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی. آپ نے 4 سالوں میں کیا بنایا؟ کہاں گیا وہ پاکستان کا ترقیاتی فنڈ؟ کس کی جیبوں میں گیا وہ پاکستان کی ترقیاتی فنڈ؟ وہ کون سی ترجیحات تھیں جو آپ نے پوری کی ہیں؟ وہ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں جو نوجوانوں کو دینی تھیں؟ وہ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر جو آپ نے غریبوں کو بنا کر دینے تھے؟ آج لوگوں کو آپ نئی نئی تھیوریاں لا کے, آپ غلامی کا چورن بیچ کے, آپ غیرت کا چورن بیچ کے سمجھتے ہیں کہ اس غربت, اس مہنگائی اور اس ناکامی پہ آپ پردہ ڈال لیں گے جو 4 سالوں سے آپ قوم کے سامنے پیش کر کے گئے ہیں. اس نالائکی, اس نااہلی پہ پردہ ڈال دیں گے جو 4 سال آپ نے قوم کو دکھائی ہے, جس کی سزا آج ہر پاکستانی بھگت رہا ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تباہ کر کے تعلیم سے محروم رکھنے کی جو سازش کی ہے, کیا پاکستان کے نوجوان اسے بھول پائیں گے؟ آپ نے بلوچستان, فاٹا سابق اضلاع کے اسکالرشپس بند کر کے ان نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ نوجوان بھول پائیں گے؟ آپ نے نوجوانوں سے روزگار چھین کے معیشت کو تباہ کر کے جو ظلم کیا ہے, کیا ہم اس پہ بات نہیں کریں گے؟ بات آپ کی کارکردگی پہ ہوگی کہ آپ نے 4 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور پیچھے کیا کانٹے چھوڑ کر گئے ہیں. آج عمران نیازی, ہم آپ کے بیجے ہوئے کانٹے چن رہے ہیں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. ہمیں اس ملک کے مستقبل سے ذمہ داری سے اس کا احساس ہے. لیکن اگر یہ سمجھتے ہو کہ اسی طرح اپنی فضول گوئی کے ساتھ اور ممنوع فنڈنگ کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلا کے پاکستان کو سری لنکا کی بنا دو گے تو یہ تمہاری بھول ہے. اور میں ایک بار پھر نہایت ادب کے ساتھ, نہایت ہی دست بدستہ سپریم کورٹ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سا قانون ہے, وہ کون سی سلیمانی ٹوپی ہے. الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہوں گا
وہ کون سی سلیمانی ٹوپی ہے کہ یہ شخص کروڑوں روپے کی ممنوع فنڈنگ لے، یہ شخص کروڑوں روپے کے بیرون ممالک سے آنے والے فنڈز کو خرد برد کر جائے، یہ درجنوں غیر ملکی اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن سے چھپا کے مس ڈیکلریشن کرے۔ نواز شریف صاحب کو تو کھڑے پیر 10,000 درہم اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیا جاتا ہے۔ اس شخص کی کروڑوں روپے کی خرد برد جو کہ بیرون ملک ذرائع سے، ممنوع ذرائع سے اس نے حاصل کی ہے، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور 7 سال سے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اس کو کھلی اجازت ہے کہ یہ اس ممنوع فنڈنگ سے، باہر کے پیسوں سے سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا کرے، ہر ادارے کی کردار کشی کرے، ہر مخالف کی کردار کشی کرے، اور پاکستان کے انتخابی نتائج پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے۔ پاکستان کا کوئی ادارہ عمران خان کو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سلیمانی ٹوپی کو دور کیا جائے، اور عمران خان کے ساتھ بھی وہی قانون لگایا جائے جو مسلم لیگ نون بھگتتی آ رہی ہے۔ یہ امتیازی رویہ جو ہے، یہ اس ملک میں رول آف لا کے تقدس کے لیے عوام کی نظروں میں قومی اداروں کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ میری سپریم کورٹ سے، الیکشن کمیشن سے التجا ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے حوالے سے قانون کا اطلاق ہوا ہے، خدارا وہی پیمانہ، وہی ضابطہ عمران خان پہ بھی لگایا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کا قاسم سوری تو 2.5 سال سٹے آرڈر پہ چلے، اور مسلم لیگ نون کا ایم پی اے کے فیصلے فوراً ہو جائیں؟ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ضرور کریں، لیکن 2.5 سال سے قاسم سوری کا سٹے آرڈر فیصلہ ہی نہ ہو سکے، اس پہ ہم ضرور سوال پوچھنے کے حقدار ہیں۔ ہم یہ سوال ضرور پوچھنے کے حقدار ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تو 10,000 درہم کے اوپر تاحیات نااہل کر دیا جائے، اور عمران خان جس نے کروڑوں روپے کی خرد برد کی ہے، مس ڈیکلریشن کی ہے، ریکارڈ موجود ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا۔ آخر یہ کیسا لاڈلا ہے، کس کا لاڈلا ہے کہ اس کو پاکستان کا آئین نہیں پوچھ سکتا؟ یہ پاکستان کا آئین توڑ دیتا ہے، یہ پاکستان کے قانون توڑ دیتا ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پیروں کے نیچے رون دیتا ہے۔ 7 ماہ 7 مہینے بلدیاتی ادارے اس نے بحال نہیں ہونے دیے۔ ایک مجسٹریٹ کی عدالت کی بھی توقیر ہوتی ہے، اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پیروں تلے رون دیا ہے، کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ آج یہ شخص ہمیں قانون کی حکمرانی کا درس دیتا ہے، یہ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے کہ جس نے پاکستان کے ہر اخلاقی ضابطے کو روندا، پاکستان کی ہر دھاندلی کی۔ اس نے سینٹ کے اندر 64 ممبران کو شکست دے کے اپنا چیئرمین کرا لیا، وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں تھی، اس پہ کوئی بولا نہیں۔ اس شخص نے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو توڑا، وہ حلال ہے۔ اس شخص نے جلسے میں کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے اپنی پارٹی کو چھوڑیں اور مجھے ووٹ دیں، وہ حلال ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کی پارٹی کا رکن اس کی پالیسی کے خلاف ووٹ دے دے تو آئین کی آرٹیکل 105 ہی مفقود ہو جاتا ہے کہ وہ ووٹ بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سوال طلب ہیں۔ ہم پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ عدلیہ کسی بھی معاشرے میں رول آف لا کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر عدلیہ کا وقار متنازع ہو جائے تو معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ میری دست بدستہ درخواست ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے لیے ایپیکس کورٹ ہے،
اور اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزارت اعلیٰ کا جو کیس ہے فل کورٹ میں سنا جائے، اور میں سپریم کورٹ سے استدعا کروں گا کہ کسی قسم کی تنازع سے بچنے کے لیے ضروری ہے، چونکہ عمران خان چاہتا ہے کہ وہ عدلیہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے، لہذا یہ ایک نہایت اہم کیس ہے، اس کی سماعت فل کورٹ کے اندر کی جائے تاکہ کل کو کسی قسم کا کوئی ابہام یا کسی قسم کا تنازع سپریم کورٹ کے حوالے سے نہ کھڑا ہو سکے۔ یہ ادارے ہماری پراپرٹی ہیں، قوم کی پراپرٹی ہیں، ہم ان کے تقدس کو ہر قیمت پہ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ خبر چل رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ متحرک ہو گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جماعتوں کو بٹھانے کی ایک ساتھ بٹھانے کی کوشش کی جائے گی اور منایا جائے گا کہ اکتوبر میں الیکشن کروا دیا جائے۔ میں دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ وہ متحرک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی انارکی سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی قسم کی کوئی ایسی موو ہے جس میں فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او شامل ہوگا تو کم از کم ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی۔ عمران خان ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے فورن فنڈنگ کیس میں جب اس کو پھندا ٹائٹ ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ اس قسم کی تجاویز دے رہا ہو کہ ایک قومی طور پہ کوئی کی جائے ریکنسیلیشن، لیکن کسی نیشنل ریکنسیلیشن میں فورن فنڈنگ کیس پہ این آر او شامل نہیں ہو سکتا۔ ایسے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان عدلیہ کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ایسا امکان ہے کہ عدلیہ کے مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جب وہ سیاست میں مات کھاتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے ذریعے اس کو ملوث کر کے ان متنازع معاملات کو عدالت کے سامنے سیاسی معاملات کو لا کے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے قومی اداروں کو سیاست میں فریق بننے پہ مجبور کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ملک کے اور عدالتوں کے اور آئین کے مفاد میں نہیں ہے، اسی لیے ہماری یہ جو تجویز ہے کہ فل کورٹ اس کیس کی سماعت کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کا تنازع نہ پیدا ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ بالکل ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی کہ جس سے پاکستان کے سیاسی بحران، انتشار اور بے یقینی میں اضافہ ہو، چونکہ اس وقت ہم بالکل بارڈر لائن کے اوپر ہیں۔ ہم معیشت کی جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہر کسی کو نہایت ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ایک لوز شاٹ پاکستان کی معیشت کو تباہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اور ایک ذمہ دار شاٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو اس بحران سے نکال سکتی ہے۔ یہ فرمائیں کہ جو بھی بات ہوئی ہے کہ میڈیشن کی سلسلہ چل رہا ہے، وہ میڈیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، مل بیٹھ کر اس کرائسس سے نکلنے کی کوئی بات ہے، تو اس میں مسلم لیگ نون کا بھی ایک خاص ایک ہسٹوریکلی موقف رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مقتدر حلقے جو اسٹیبلشمنٹ اس کا اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہے، تو کسی ایسی میرے علم میں کوئی ایسا ابھی رول نہیں ہے۔ دیکھیے میرے علم میں کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ کوئی ایسی پیشکش ہو یا کوئی ایسی تجویز ٹیبل پہ ہو، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی یہ خواہش ہو کہ اس قسم کی کسی تجویز کے ذریعے وہ فورن فنڈنگ میں اپنے لیے این آر او حاصل کر سکے، چونکہ عمران خان اگر اس ملک کے اندر آئین اور قانون ہے تو فورن فنڈنگ کیس میں سزا سے نہیں بچ سکتا۔ سینکڑوں ہزاروں قیدی ایسے ہیں جو مختلف بیماریوں میں ہیں اور جیلوں میں بند ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایسی کون سی سلیمانی ٹوپی پہنی کہ عدلیہ نے انہیں علاج کے لیے باہر بھیج دیا، اور ہم یہ سوال آپ عمران خان صاحب سے، فیصل سلطان صاحب سے اور یاسمین راشد صاحبہ سے کیجئے، چونکہ نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجنے کا فیصلہ پی ٹی آئی حکومت کا تھا، اور ان کی اس تسلی کے بعد ہوا کہ وہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن میں ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے میڈیکل ونگ کی رپورٹ کے اوپر نہیں کیا،
یہ عمران خان صاحب کی حکومت صوبائی، وفاقی اور شوکت خانم کے طبی ماہرین کی رپورٹس کی روشنی میں انہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ شہباز شریف صاحب زیادہ ہی کوئی نرمی دکھا رہے ہیں۔ اب یہ جو سارا واقعہ اور کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کے بعد وہ مولانا فضل الرحمان کے مشورے پر عمل کرنے کو تیار ہے؟ کوئی مائنڈ سیٹ انہوں نے بنایا ہے کہ نرمی نہیں دکھانی، اب آگے نکل رہا ہے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا مقصد پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی معیشت ہے۔ اس وقت عمران خان جو ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس ورثے سے ملک کو، اس بحران سے ملک کو نکالنا بہت ذمہ دارانہ کردار کا متقاضی ہے، اور ہماری یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ایک نہایت ہی مخدوش معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اگر ہم بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو پھر ہمارے اور عمران خان کے درمیان فرق نہیں ہے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ حیثیت جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون کیا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ کہیں گے کہ مسلم لیگ نون کے 10 اراکین جو ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ان کا جو ہے وہ بھیجا جائے؟ اور ساتھ ہی یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ دست بدستہ التجا کر رہے ہیں انصاف کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے دست بدست آپ کو انصاف مل جائے گا جبکہ دوسرا فریق اپنے زور بازو سے انصاف لیتا ہے؟ دیکھیے، یہ پاکستان کے اداروں کا فرض ہے کہ وہ اس ہتھ کنڈے کو پہچانیں کہ عمران خان پہلے بلی کرتا ہے، پہلے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کردار کشی کرتا ہے، وہ دباؤ پیدا کرتا ہے اداروں پہ، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ ان اداروں کو دباؤ میں لا کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لے سکے۔ اس کے اس ہتھ کنڈے کو ہمیں ناکام بنانا چاہیے۔ اگر یہ مثال قائم ہو گئی تو کل کو ہر کوئی اداروں کے اوپر تابڑ توڑ حملے کرے گا تاکہ وہ بھی ریلیف لے سکے۔ عمران خان کو آرٹیکل 6 لگانے کے والے ایک کمیٹی جو ہے آپ نے تشکیل دی حکومت نے، تو وہ کہاں تک اس کی جی، سپریم کورٹ کا دوسرا مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ اس کمیٹی کے اندر کچھ ایسے بندے ہیں جن کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے کہ ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگے۔ کون؟ جو کمیٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں۔ میرا نہیں خیال ایسی کوئی آرٹیکل 6 اس پہ لگتا ہے جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو۔ اور عمران خان صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، وزیر قانون اور پارلیمانی امور، انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد کے خلاف جو رولنگ تھی اور قومی اسمبلی کی تحلیل کی، وہ سپریم کورٹ کا بینچ 5-0 سے غیر آئینی اقدام قرار دے چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، اور اس آئین شکنی کی کیا سزا ہونی چاہیے اس کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور جو ہی اس کی سفارش آئے گی تو اس کے اوپر ضرور عمل کیا جائے گا، چونکہ یہ چیز بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص اپنی سیاست کے لیے آئین شکنی کرے۔ اور یہی میں نے کہا ہے کہ جس شخص نے آئین شکنی کی ہو وہ ہمیں برطانیہ کے وزیر اعظم کے قانون توڑنے کی مثالیں دے کے لیکچر کر رہا ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے، جمہوریت کے پاس فوج نہیں ہوتی، جمہوریت کے پاس اعلیٰ اخلاقی اقدار ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اپنے گریبان میں دیکھو، دنیا کا ہر وہ جرم جو اخلاقیات اور جمہوریت کے حوالے سے ہے وہ تم خود کر چکے ہو، اور کام کو لیکچر دے رہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔